شک اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ رات آج ہارٹ کے مریض لوگ پیدا ہو رہے ہیں، بلڈ پریشر کے لوگ مریض پیدا ہو رہے ہیں، گھبراہٹ کے لوگ مریض پیدا ہو رہے ہیں، جس گھر میں پوچھا جائے ہارٹ کا مریض، جس گھر میں پوچھا جائے بلڈ پریشر کا مریض، جس گھر میں پوچھا جائے ڈائبٹیز کا مریض، جس گھر میں پوچھا جائے فلاں بیماری، پوری گارنٹی کے ساتھ میں آپ تمامی حضرات کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، عمل کرنا انشاءاللہ حضرات گرامی اچھا رزق آئے گا، اور آنا بھی چاہیے۔ اب یہ وظیفہ کسی دنیا دار کا بتایا ہوا نہیں ہے، کسی عالم اور علماء کا بتایا نہیں ہے، کسی قرآ کا بتایا نہیں ہے، کسی مفتی کا بتایا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جب اللہ کا ذکر آپ کریں گے تو آپ کو دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کے دل کو تسکین ملے گی۔ دوسرا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ حضرات کو ذکر کرنے کی برکتوں سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے۔ جب اللہ کے آپ نزدیک ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نزدیک کرنے کے بعد تمہیں تمام بیماریوں سے، تمام جو ہے پہلی باتوں سے دور کرنا دے گا۔ آج مسلمان کا حال کیا ہے جانتے ہو؟ مسلمان نمازوں سے دور ہے، روزوں سے دور ہے، زکات سے دور ہے، حج سے دور ہے، اسلام سے دور ہے۔ حضرات اس نے سب سے زیادہ اپنا لیا ہے جانتے ہو کیا؟ کہ صاحب کسی ولی اللہ کے مزار پہ چلے جائیں گے، سارا کا سارا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ کسی ولی اللہ کا دامن پکڑ لیں گے، سارا کا سارا ثواب ہمیں میسر ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، میں نے پچھلے جمعے میں بھی بتایا تھا، کوئی بھی حضرات فطری عبادت، کوئی بھی مستحب عبادت اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کے ذمہ میں اللہ کا جو قرض ہے، جس کو قرض کہا گیا ہے، اس کی جو ہے ادائیگی آپ کی کر دیں۔ پہلے آپ کو قرض کی ادائیگی کرنا ہے، اس کے بعد میں پھر آپ حضرات نوافل پڑھیں گے، انشاءاللہ قبول ہوں گے۔ لیکن حضرات ہم جو ہے فرائض سے تو بہت دور ہیں، لیکن نفلی عبادتیں حضرات ہم نے اپنا لی ہیں۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ حضرات مسجد میں ایک دن نہیں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ تک غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی جب سال میں جو ہے کسی ولی اللہ کا عرس آ جائے تو نعرہ لگاتے ہوئے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے سب سے بڑا عاشق یہی ہے، ایسا لگتا ہے سب سے بڑا دیوانہ یہی ہے، ایسا لگتا ہے سب سے بڑا مستانہ یہی ہے۔ اے مسلمانوں، کیا یہی تمہارا اسلام ہے؟ اے مسلمانوں، کیا یہی تمہارا دین ہے؟ یہ دین تو نہیں ہو سکتا، وہ مصطفیٰ لے کر کے آئے تھے، اس دین کو ایک دین نام دے کر کے بدنام مت کیجیے، بلکہ مصطفیٰ کا دین یہ ہے، نمازیں پہلے پڑھی جائیں گی، اللہ کے ولی کے مزار کے بعد میں لایا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مزارات پر آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے ولی کو آج جو مقام ملا ہے اس بنیاد پر ملا ہے، اس بنیاد پر نہیں ملا بلکہ کس بنیاد پر ملا؟ حضرات گرامی انہوں نے راتوں کو رات نہ سمجھا، دن کو دن نہ سمجھا، پوری رات اللہ کی عبادت کی۔ انہوں نے اپنے مزار کا انتظام بعد میں کیا، اللہ کے گھر کا انتظام پہلے کیا ہے۔ کیا ہے دن کے اجمیر شریف گئے ہو گیا، آپ نے دیکھا ہوگا غریب نواز کا آستانہ بعد میں، لیکن حضرات گرامی بغل میں آپ نے بڑی مسجد دیکھی ہوگی، شاہجہانی مسجد دیکھی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سجدہ یہاں کیا جائے گا، سر یہاں جھکایا جائے گا، عبادت یہاں کی جائے گی، اس کے بعد میں عبادت کرنے کے بعد گھومنے کے لیے یہاں آیا جائے گا۔ وہ غریب نواز کا سوریا کو جواب دیتا ہے، اے لوگوں، میری بارگاہ میں آنے سے پہلے ادھر جاؤ، یہاں سر جھکانے کے لیے قرآن دیتا ہے، ادھر جاؤ یہاں سر جھکانے کے لیے شریعت دیتی ہے۔ بغیر سر جھکائے آؤ گے تمہارا کوئی بھی عمل میری بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، کوئی بھی فعل میری بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک سال کی بات ہے۔ حضرات اگر روزانہ غریب نواز کے مزار پہ انسان جائے اور نمازوں کو چھوڑ کر کے جائے، عبادات کو چھوڑ کر کے جائے، پھر کوئی محسوس کرے غریب نواز اس سے راضی ہو گئے، نہیں ہو سکتی غریب نواز۔ غریب نواز نے خود اپنی ایک کتاب ضیاء القرآن میں لکھا ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے ضیاء القرآن، اس میں انہوں نے خود فرمایا ہے بے نمازی جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا، بے نمازی جب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا، بے نمازی جب اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں رہنے
فجر کا وقت ملے فجر کی نماز پڑھ کے آؤ. جب تم نمازیں پڑھ کر کے آؤ گے تو میری بارگاہ میں تمہیں مقبول کر لیا جائے گا. پھر اتنا نوازا جائے